بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت۔ شرفو میاں کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ محلے کی نکڑ پر پھلوں کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ گھر میں ان کی بیوی جمیلہ چاچی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ چاچی ہی سب کچھ تھی شرفو میاں کے لیے، لیکن وہ بھی 3 بچوں کے غم میں ٹوٹ سی گئی تھی اور عمر سے پہلے ہی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی۔ محلے سے آتے جاتے ہوئے شرفو میاں سے دعا سلام ہو جاتی تھی، لیکن ہر اتوار کو میری بیٹھک شرفو میاں کے پاس طے تھی۔ شرفو چاچا کبھی اپنے زمانے کے واقعات سناتے۔ وہ بہت خوددار اور اصول پسند تھے۔ پوری زندگی غریبی میں گزار دی، کبھی کبھی فاقے تک کاٹے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، نہ احسان لیا، کبھی نصیحتیں کرتے۔ ان کے تجربات سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا۔ کبھی اپنی آپ بیتی سنانے لگ جاتے۔ مجھے ان کی آپ بیتی سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جمیلہ چاچی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ انہیں چاچی سے بہت محبت تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ شرفو چاچا جمیلہ چاچی کی خاطر ہی زندہ تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ جمیلہ چاچی کے بنا کچھ بھی نہیں، جمیلہ چاچی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے میرا کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اس لیے میں صبح سویرے جلدی سے کام کے سلسلے میں گھر سے نکل جاتا۔ شرفو میاں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اتوار کا دن بھی مصروفیات میں گزرا۔ 2 ہفتے تک چاچا کی شکل نہیں دیکھ سکا۔ آج فرصت تھی، سوچا چاچا سے مل آؤں، لیکن نکڑ خالی تھا۔ چاچا نے آج ٹھیلا نہیں لگایا تھا۔ یہ بات بہت عجیب تھی، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ سردی ہو یا گرمی یا برسات، چاچا ٹھیلا ضرور لگاتے تھے۔ یہاں تک کہ چاچا بیماری میں بھی اپنا کام بند نہیں کرتے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے عجیب سی فکر ستانے لگی۔ ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ میں نے چاچا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جانے ہی لگا تھا کہ میرا موبائل فون بج اٹھا۔ دوسری طرف سے میرا مینیجر، جو بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، جلدی جلدی بولنے لگا، سر جلدی آفس آ جائیں، کچے مال کے دام اچانک سے بڑھ گئے ہیں۔ سامنے والی پارٹی نے ہمیں جو مال دیا تھا وہ ہم لوگ پورا استعمال کر چکے ہیں، لیکن قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہمیں دگنی رقم چکانی پڑے گی۔ اگر ہم ایسا نہیں کر پائے تو ہمیں بہت نقصان ہو جائے گا، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ جلدی کریں جناب۔ دیکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کافی پیسے پڑے ہیں، ہم دام چکا دیں گے۔ مجھے ابھی ایک ضروری کام آ پڑا ہے، وہ نپٹا کے آتا ہوں، تم اس پارٹی سے تھوڑا وقت مانگ لو۔ ٹھیک ہے، گھبراؤ مت، میں نے فون کاٹتے ہوئے کہا، اور میں چاچا کے گھر کی سمت نکل پڑا۔ عصر کی نماز پڑھ کر لوگ مسجد سے باہر آ رہے تھے۔ اچانک میری نظر شرفو چاچا پر پڑی، جو مسجد کے باہر کھڑے لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے۔ وہ آس و امید سے لوگوں کو سلام کر کے ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور شرم کے ساتھ ایک آس بھی تھی کہ لوگ ان کی مدد کریں گے، لیکن مدد کرنا تو دور کی بات، کوئی سلام کا جواب تک نہیں دے رہا تھا۔ پھر بھی شرفو چاچا ایک امید لگائے ان کے آگے پیچھے جانے لگتے، لیکن لوگ ایسے انجان بن کر نکل جاتے جیسے انہوں نے کچھ دیکھا سنا ہی نہ ہو، اور شرفو چاچا پھر سے آس لگائے کسی دوسرے شخص کی جانب بڑھ جاتے۔ مجھے میری آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شرفو چاچا ہی ہے۔ میں ان کی جانب بڑھنے لگا کہ میرا موبائل فون بج اٹھا۔ جناب، پارٹی سے 1 گھنٹے کا وقت مل گیا ہے، ہمیں 1 گھنٹے کے بعد رقم دینی ہوگی۔ بہت اچھے، لیکن رقم کتنی چکانی ہے یہ تو بتاؤ۔ جناب، کل ملا کر 4 لاکھ روپے۔ ٹھیک ہے، فکر مت کرو، میرے پاس 3 لاکھ ہیں، 1 لاکھ کسی اور سے ادھار لے کر حساب چکتا کر دیں گے۔ میں نے اوکے کہہ کے فون کٹ کیا اور چاچا کے پاس پہنچ گیا۔ چاچا مجھے دیکھتے ہی سٹ پٹا گئے اور شرم سے نظریں چرانے لگے۔ چاچا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح اس حال میں؟ کیا بات ہے؟ بیٹا، تیری چاچی، وہ مر جائے گی بیٹا، اگر وقت پر اس کا علاج نہیں ہو پایا۔ اسے بچا لو بیٹا۔ چاچا ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے اور روتے ہوئے میرے گلے لگ گئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پہلے یہ تو بتائیں ہوا کیا ہے؟ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک انجیکشن لگانا پڑے گا تب بچے گی، لیکن وہ بہت مہنگا ہے،
और साथ में अद्वियात और डॉक्टरों की फ़ीस मिलाकर 2 लाख रुपए हैं। बेटा मैं कहाँ से लाता इतनी रकम? 100 लोगों के आगे हाथ फैला दिए। तुम तो जानते हो जमीला मेरे लिए क्या है, मैं उसके लिए भीख मांगने को भी तैयार हूँ। चाची किस अस्पताल में है, मुझे वहाँ लेके जाएं, कुछ करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बातें सुनकर चाचा में जान आ गई। वो हसरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखकर बेचारगी और मासूमियत से बोले, बेटा तुम इलाज कराओगे ना अपनी चाची का? अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान करेगा बेटा, तुम्हें हर कदम पर फतह नसीब हो। चचा की आंसू उम्मीद देखकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। एक तरफ कारोबार था और एक तरफ चाचा की उम्मीदें जो मुझ पर टिकी थी। अगर यहाँ इलाज के लिए 2 लाख लगा देता तो कारोबार डूब जाता। अगर कारोबार के लिए पैसा लगा देता तो एक गरीब लाचार की मुझसे लगी उम्मीदों का भरम टूट जाता। आखिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि कारोबार का जो होगा देखा जाएगा, मुझे चाचा की उम्मीदें बरकरार रखनी है। मैंने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और इलाज की रकम जमा करा दी। दूसरी सुबह चाची की तबीयत संभल चुकी थी। चाचा बहुत खुश थे, बार बार प्यार से मेरे सर पर हाथ रख कर दुआएं देने लगते। कभी मेरे हाथ चूमने लगते और कहते, बेटा तुमने मेरा सहारा बचाया, अल्लाह तुम्हारा सहारा बने। ये मेरी दुआ है तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। अभी चाचा मुझे दुआ ही दे रहे थे कि मेरा मैनेजर मुझे तलाश करता हुआ अस्पताल आ गया। वो काफ़ी भूख लाया हुआ था। जनाब आपको कल से फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन आपका फ़ोन बंद है। जनाब वो पार्टी की रकम। मैंने हाथ के इशारे से मैनेजर को रोक दिया। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ कि हम वादे के मुताबिक पार्टी की रकम नहीं दे पाए। हमारा कारोबार बर्बाद हो चुका है, हम मकरूज़ हो चुके हैं। खैर मेरे पास अभी भी 1 लाख रुपए बचे हैं। तुम वो पैसे ले जाओ, अपनी और वर्कर्स की तनख्वाहें बांट लो, ऑफिस का ताला लगा दो और किसी दूसरी जगह काम ढूंढ लो। कहते हुए मैंने गम और सदमे से अपना सर झुका लिया। जनाब आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। मैनेजर अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, मकरूज़ हम नहीं हुए हैं उस पार्टी के, अब वो हमारी मकरूज़ है। मैं हैरत से मैनेजर की तरफ देखने लगा। जी जनाब, कल पार्टी से वक्त लेने के आधे घंटे बाद ही कच्चे माल के दाम इतने गिर गए कि अब वो लोग हमारे मकरूज़ हो चुके हैं। अब वो हमसे वक्त मांग रहे हैं, इसलिए कल से आपको फ़ोन लगा रहा हूँ लेकिन आपका फ़ोन बंद था। कितना वक्त देना है उस पार्टी को? उनसे कहना वक्त की कोई कैद नहीं, जब आपके पास रकम जमा हो जाए तो दे देना। मैंने मैनेजर को नरमी से जवाब देते हुए कहा और सोचने लगा, मजबूर और लाचार की दुआ कितनी जल्दी कबूल हो जाती है। अल्लाह ने शरफू चाचा की दुआ ज़ुबान से निकलते ही कबूल कर ली थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।